بلغل لابی کمال ہی بلغل لابی کمال بلغل لابی کمال ہی کشفت تو جاوے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی بار بار لکھا پھر لکھا پھر لکھا ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ چار مرتبہ لکھتے رہے لکھتے رہے لکھتے رہے کیا لکھا بلغل لابے کمال ہی کشفت تو جابے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی چوتھا مصرع سمجھ میں نہیں آ رہا کیا لکھوں آنکھ لگ گئی سپنے اندر میرا ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیا بھاواں ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں کتے پھر بچھڑ نہ جاواں جے سونا میرے سپنے وچ میرا ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں بھاواں ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں کتے پھر بچھڑنا جاواں شیخ سعدی فرماتے ہیں جب میں آرام فرما رہا تھا سو گیا تو محبوب میری خواب میں تشریف لے آئے محبوب فرماتے ہیں شیخ سعدی کیوں پریشان ہے شیخ سعدی کہتا ہے مالک حضور مصطفیٰ کریم آقا میں نے چند جملے لکھے ہیں 3 جملے لکھ دیے چوتھا مصرع سمجھ نہیں آ رہا کیا لکھوں محبوب فرماتے ہیں مجھے بھی تو سنانا کیا لکھا ہے وہ فرما رہے ہیں شیخ سعدی کہہ رہا ہے کہ بلغل لابے کمال ہی کشفت تو جابے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی محبوب چوتھا مصرع سمجھ نہیں آ رہا میرے آقا فرماتے ہیں شیخ سعدی لکھ دینا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد میرے محترم قاری قرآن حافظ القرآن زینت القرآن نجم القرآن قاری حافظ محمد بلال عطاری صاحب تشریف فرما ہوئے دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید ست بسم اللہ جی آیانوں میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ میں نے کہا مالک تو رحیم ہے مت دیکھنا قاصد کون ہے مت دیکھنا پوسٹ مین کون ہے مت دیکھنا ڈاکیا کون ہے نہیں دیکھنا کہ ڈاکیا کیا لے کے آیا ہے لباس کیسا پہنا ہے ٹوپی کا نگینہ کیسنا ہے یہ نہیں دیکھنا شکیر رضوی پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے بندہ ناچیز چھوٹا سا ہے پتلا سا ہے نقیب پتہ نہیں کہاں سے آیا ویس کوٹ کیسی پہنی لباس کیسا پہنا مت دیکھنا قاصد کون ہے پوسٹ مین کون ہے ڈاکیا کون ہے دیکھنا یہ ہے کہ ڈاک کس کے نام کی دے رہا ہوں دل میں اتر جائے میرا میسج تو دایاں ہاتھ بلند کر لینا میں نے کہا مالک تو رحیم ہے تو کریم ہے مالک تو رحیم ہے کیونکہ رحم کیا میرے برادر اکبر محترم جناب محمد عمران کے پوری فیملی پہ تو کریم ہے کرم کیا اپنے محبوب کا صدقہ بھائی محمد عمران کی پوری فیملی پہ مالک تو رحیم ہے
تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، ہم پر بھی ہو تیرا کرم، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ مولا تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، ہم پر بھی ہو تیرا ہم پر بھی ہو تیرا کرم، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے، یقین ہے۔ ایک مصرع دیکھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھنا چاہتا ہوں کہ پیر ہے، پیر پٹھان، پیر پٹھان ہے، پیر سیال کا، پیر سیال ہے، پیر میرے علی شاہ کا ہی۔ یارو کتنا بڑا پیر ہوگا، تشریف فرما، غلام آ گیا، حضور بند کیتا ہے، ٹریننگ کیتی ہے، سفر کیتا ہے، تواڈا نام بڑا سنے ہیں، کوئی نصیحت فرماؤ۔ بابا جی فرماندے نے پتر اللہ نو افضل جان، اور کہنے لگا اللہ تے افضل ہے۔ بابا جی فرماندے نے پتر تو اللہ نو افضل نہیں جانتا، اپنے ورگا جاننا ہے۔ وہ کہنے لگا بابا جی میری گل کٹ چھڈی، اللہ ساڈے ورگا کیویں، اللہ تے افضل، اللہ ساڈے ورگا کیویں، اللہ تے افضل۔ بابا جی فرماندے نے پہلی دفعہ آیا رات گزار، باقی گل صبح ہوے گی۔ سارے مریداں وچ بیٹھا اج گلا پیا کردا ہے کہ بابا جی نے کیڑی گل کر چھڈی، اللہ ساڈے ورگا کیویں، اللہ تے افضل، اللہ ساڈے ورگا کیویں، اللہ تے افضل، اللہ ساڈے ورگا کیویں، اللہ تے افضل۔ رات گزری، صبح صبح ایک پلیٹ دے وچ بابا جیاں نے رات دی روٹی، رات دی دال ایک پلیٹ دے وچ، صبح دا تازہ پراٹھا، مکھن، شہد سب کچھ اور نوجوان نو پیش کیتا۔ پہلی برکی فرسٹ رائٹ کر صاحب، پہلا نوالا، پہلا گرام توڑ وچ توڑ کے منہ وچ پاؤن لگا، بوہے تے آواز آ گئی، شالا کے مسافر نہ تھیوے تے ککھ جنہ دی بھاوے ہو، کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ روٹی دے۔ اس نوجوان نے رات کا لنگر، رات کی روٹی، رات کی دال اللہ کے نام پہ دے دی، خود دیسی گھی کا تازہ پراٹھا کھا کے ہاتھ باندھ کے پیر پٹھان سے کہتا ہے بابا جی نصیحت۔ بابا جی فرماندے نے پتر اللہ نو افضل جان، اور کہنے لگا گل سنن والی کر سب گل سمجھن والی، اور کہنے لگا بابا جی اللہ تے افضل ہے۔ بابا جی فرماندے نے پتر جے تو اللہ نو افضل جانے ہوندا رات دی روٹی اللہ دے نام تے نہ دیندا، تازہ دیسی گھی دا پراٹھا اللہ دے نام تے دیندا۔ بابا جی فرماندے نے پتر کہنا کی چاہنا ہے؟ بابا جی فرماندے نے پتر نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، بس تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ پیارے خلیل کو جب آگ میں پھینکا گیا، حکم آیا کہ جبریل پر بچھاؤ، آپ نے پر بچھائے، نکر تے چھوٹا جیا پرندہ بیٹھے جنہوں پنجابی چڑی کہتے ہیں، اردو والے چڑیا کہتے ہیں، انگلش والے سپیرو کہتے ہیں۔ چنج وچ پانی دا قطرہ لے کے اگ بجھاون ٹر پئی، اگل والے جفا مار لیا، کتھے چلی؟ کہندی اگ بجھاون، جسم چھوٹا سڑ جاویں گی منظور، مر جاویں گی منظور، تباہ ہو جاویں گی منظور، اگ کیویں بجھاویں گی؟ کہندی اگ تے نہیں بجھ سکدی پر بجھاون والے چ نہ آ جائے گا۔ سائیں سردار علی سردار لکھدے نے کہ چڑی چنج وچ پانی دی بوند لے کے جدو چیخائے خلیل دے ول ٹر پئی، کسے آکھیا چیخا تے بجنی نہیں، بس بیٹا بس، کسے آکھیا چیخا تے بجنی نہیں، تو کانو قطرہ لے چل ٹر پئی، چڑی آکھیا چیخا پاویں نہ بجے، میں شوق نکتا کرن حل ٹر پئی، شکر کرساں ہزار سردار سائیاں، نبی نال جو پیار دی گل تر پئی۔ چڑی اپنے وجود کے مطابق کہتی ہے نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، بس تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ جو چاہتا ہے آج کرم ہو جائے، ایک دفعہ محبت سے کہیے کہ مالک تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، ہم پر بھی ہو تیرا کرم، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ یقین ہے صاحبو، پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، بڑی محبتوں سے آپ نے سماعت کیا۔ اب میں تلاوت قرآن پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں میرے قابل احترام قاری القرآ، زینت القرآ، نجم القرآ، قاری حافظ محمد بلال اتاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خوبصورت اور دل پسیر انداز میں تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ ان کے آنے سے قبل ایک نعرے کا
जवाब दीजिए और उनका इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ओ भाईजान महफिल शुरू हुई है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, 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 हुसैनियत जिंदाबाद। हुसैन जिंदा है तो जिंदा लोग बोलेंगे ना, हुसैनियत जिंदा है तो हुसैनियत जिंदा के नाम पे आपने हाथ बुलंद करना है। यजीद तो मर गया, यजीद को तोड़ के रखना है। जब यजीद का नारा आए तो ऐसे मुर्दाबाद करना है। हुसैनियत, हुसैनियत। कैमरे वाले भाई कैमरा घुमा, उस बंदे दे मत्थे दी लकीर चेक करा, जेरा पक्का ते सच्चा ते सुच्चा हुसैनी बैठा है। मनु नहीं पता, मेरी आदत नहीं, मैं एक एक बंदे दा शनाख्ती कार्ड चेक करा, पता लग जाएगा इस नारे की वजह तो केड़ा कितने दर्जे दा हुसैनी बैठा है। हुसैनियत, 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 यजीदियत, यजीदियत, यजीदियत। मुर्दाबाद। बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। वतिल्क الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर या शरफ। माशाअल्लाह। बारिक। माशाअल्लाह। وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله
माशाल्लाह या शेख जज़ाक माशाल्लाह। الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. عزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال لهم رسول الله ناقة الله. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم
فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب بولیے سبحان اللہ. قرآن پاک سن کر جس کے سینے میں ٹھنڈک پڑی ہے محبت سے کہے سبحان اللہ. ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ کہ اللہ نے فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اسی آیت مبارکہ کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم. بھائی 5 منٹ دیتا ہوں، آپ جتنی آپ کی باتیں رہتی ہیں سارا دن کی وہ آپ کر لیں اور کوشش کریں. بڑے احباب، یہ محفل پاک ہے، یہ کوئی عام جگہ نہیں، کوئی مجمع نہیں، کوئی میلہ، کوئی یہ وہ، لہٰذا مجھے ایسے نام لینا اچھا نہیں لگتا. تو کوشش کیا کرے بڑے احباب سامنے تشریف لائیں، کیونکہ بچوں کو سامنے کر کے بڑے پیچھے کھڑے ہو کے ایسے تماشا دکھا جاتا ہے. لیکن حضور کی جب محفل پاک آ جاتی ہے تو کوشش کیا کریں کہ سب بڑے احباب سامنے تشریف لائیں. سمجھدار انسان سامنے بیٹھے ہوں تو الحمد شریف پڑھنے والے کو بھی مزہ آتا ہے اور سننے والوں کو بھی مزہ آتا ہے. کہ میں ایک آیت مبارکہ پیش کر دوں کہ اللہ نے فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اسی شعر کا ترجمہ بندہ ناچیز شکیر رضوی نے کیا کہ اللہ نے فرمایا حضرت آدم جنت سے جا اور دنیا کو آباد کر، مولا جو تیری رضا وہ میری رضا. وقت کم ہے، بلا تاخیر کرنے کا عادت ہوں کہ سارے نبی، سارے غوث، سارے کتب یہ کہتے رہے کہ مولا جو تیری رضا وہ میری رضا. لیکن جب باری آئی آمینہ کے لال کی، اللہ نے فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب جو آپ کی رضا ہے وہی تو آپ کے رب کی رضا ہے، جو آپ کی رضا ہے وہی تو آپ کے رب کی رضا ہے. میں بلا تاخیر سنخان مصطفیٰ کی طرف سفر کرتے ہوئے محترم جناب قاری محمد بابر اتاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور ہدیہ عقیدت کے پھول نشابت فرمائیں. محترم جناب قاری محمد بابر اتاری صاحب. روشی بڑی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا تجھ سا نہ کوئی آیا ہے نہ آئے گا
सा ना कोई आया है, ना आएगा जहां है गवाही दो आलम का जरीदा, देता है गवाही दो आलम का जरीदा। ऐ रहमत आलम तेरी यादों बदौलत ऐ रहमत आलम तेरी यादों बदौलत किस दर जा सकूं में है मेरा क़ल्ब तपीदा। खुशबू दो आलम में तेरी है गुले चीदा। किस मुँह से बयां हूँ तेरे औसाफ़ हमीदा। आई फिर याद मदीने की रुलाने के लिए पढ़िए। आई फिर याद मदीने की रुलाने के लिए, सब ये बात पढ़िए। आई फिर याद मदीने की रुलाने के लिए पढ़िए। आई फिर याद मदीने की रुलाने के लिए, तेरे दर की हाज़री को जो तरस रहे हैं उनको शाह जल्द तुम बुलाना मदनी मदीने वाले। आई पीर याद मदीने की रुलाने के लिए, दिल तड़प
دربار میں جانے کے لیے کہہ دو آئی پھر یاد مدی کی رلانے کے لیے۔ یہ تو بس ان کا کرم ہے کہ وہ سن لیتے ہیں۔ کسی کو سمجھ آئی صحیح کہ نہیں؟ یہ تو بس ان کا کرم ہے کہ وہ سن لیتے ہیں، ورنہ یہ لب کہاں پر یاد سنانے کے لیے کہہ دو آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے۔ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جان دل سے ہے پیارا مدینہ۔ کوئی یار ایڈے میں ذوق نہ بنا پڑھنا تے گل گپاں شپاں لگی دیاں نے، کوئی بندہ نہیں کہ ذوق نہ بندہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کسے دی حوصلہ افزائی کر سکدا ہے۔ تے مہربانی ذرا سنو غور دے نال میں کیڑے الفاظ جڑا نا بیان کر رہا ہوں۔ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ، اور یہاں پیارا کعبہ وہاں سبز گنبد ہے، مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ۔ خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو، لگائیں گے دیوان نعرہ مدینہ آئی پھر یاد مدینہ کی رلانے کے لیے۔ دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے کہہ دو آئی پھر یاد مدینہ کی مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے۔ قبلہ عمران بھائی مجھے نہیں پتا اس کے بعد کون چپ رہے گا، میرے بھائی نے بہت ہی خوبصورت کلام پڑھا مدینے پاک کی شان میں یاد میں۔ میں ایک جملہ دے رہا ہوں کہ مدینے کو جائیں، جس کا دل جانے کو کرتا ہے بس وہی بولے گا کہ مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے۔ قبلہ بابر بھائی مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، مقدر جگائیں یہ جی چاہتا ہے، جہاں دونوں عالم ہے محو تمنا وہاں سر جھکائیں یہ جی چاہتا ہے۔ لجپال نے رسوا نہ کبھی ہونے دیا، جب پکارا انہیں آئے ہیں بجانے کے لیے کہہ دو آئی پھر یاد مدینے۔ جب مدینے کی بات ہوتی ہے، جب مدینے کی بات ہوتی ہے، رقص میں کائنات ہوتی ہے، ان کے مکھڑے سے دن نکلتا ہے، ان کی زلف سے رات ہوتی ہے۔ یہ تو بس ان کا کرم
سنانے کے لیے کہہ دو آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ ہے کتنا پیارا پیارا سرکار کا مدینہ اور پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے دل تڑپ دربار میں جانے کے لیے پڑھیے آئی پھر یاد رلانے کے لیے صرف چھوٹی جی ایک منقبت امام حسین ٹھیک ہے آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر کلام بڑا مزدار ہے بڑا جامعہ کلام ہے ذرا غور نہ میرا برا سنی سارے اصل پتہ ہی صاحب ہے یار سنو یار آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر جنہوں سمجھ آئے گا سبحان اللہ ضرور کے میں ملے دا بندہ نا تو پھر بندہ نا پتہ ہوں دا یار روز سنی دا کدی کدی تو پھر بندہ نہیں وہ دی قدر تو ذرا جنہوں سمجھ آئے محبت نا سبحان اللہ گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر اور پیاسا حسین کو حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں ترسا ہے آب قطرہ
आब रेत पर और जाने बतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका जाने बतूल के सिवा कोई नहीं खिला। असल मैनू जिथे मैं जाना ते मैं एक नात पढ़ना या अद्धी पढ़ लेना या जिथे कोई इशारा करदा ना मैं उत्थे छड़ मेरा सूल जेड़ा ना कोई टाइम जाया होंदा है। मगर अज मेरा दिल पे करदा है कि मैं इन्हां नूं 10 मिनट होर लावां। मगर इमरान भाई ने अर्ज़ कीती है कि मेहमान आए ते कोई गल नहीं। ठीक है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, सुभान अल्लाह। मोहतरम जनाब बाबर अत्तारी साहब बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हदिया अकीदत के फूल निछावर कर रहे थे। इसी दौरान आलम इस्लाम की अजीम आवाज़ खतीब आज़म सियालकोट, खतीब अहले सुन्नत, सरमाए अहले सुन्नत, फ़ख्र अहले सुन्नत, करोड़ों दिलों की धड़कन मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद ज़ाहद चिश्ती साहब आप तशरीफ़ फरमा हुए। दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद, सत बिस्मिल्लाह जी आया नो, वेलकम, अहलन व सहलन मरहबा। मैं अब बिला तख़ीर इज़्ज़त बाब हमारे मेहमान सनखान मुस्तफ़ा मोहतरम जनाब हाफिज़ मोहम्मद बाबर अरशाद सुल्तानी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपने खूबसूरत अंदाज से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। उनके आने से कबल सिर्फ एक नारा हो जाए, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत,